الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امریکہ میں یکم محرم ختم ہو گئی، یکم مغرب شروع ہو گئی، تو آج یکم محرم تھی، امریکہ میں آج ہے، اور یکم محرم کو یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں برکت کے لیے ایک بات کروں گا، پھر اس بعد ہمارا سبق جو روٹین کے ساتھ آ رہا وہی ہوگا۔ برکت کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا جانتی ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب لوگ مرید مصطفیٰ ہیں۔ مرید کا معنی ہوتا ہے ماننے والا، فرما بردار، ہم سب لوگ مرید مصطفیٰ ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہا تھا، عرض کیا تھا، مانگا تھا، یا اللہ یا ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو کر دے، تو اللہ کریم نے سرکار دو عالم کی بات کو سن لیا، مان لیا اور عطا کر دیا، تو یہ مراد مصطفیٰ ہیں۔ شہنشاہ روم نے ایلچی بھیجا، یہ ہے سننے والی باتیں ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اہل اقتدار کے لیے، اختلاف کے لیے،
بڑے بڑے لوگوں کے لیے سننے والی بات ہے یہ۔ شہنشاہ روم نے ایلچی بھیجا جسے سفارتکار کہتے ہیں، بہت سے تحائف دے کے مدینہ طیبہ روانہ کیا، چونکہ سلطنتیں فارس کی یا روم کی گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو وہ سفیر بیچارہ نہ جانے دل میں کیا تمنا لے کے مدینہ طیبہ پہنچا۔ اب وہ بیچارہ کھچر اس کے لدے ہوئے سامان سے، گفٹ کے جو بھیجے تھے اس نے۔ اب وہ لوگوں سے پوچھا جی آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ ہمارے پاکستان میں یہاں بھی محلوں کی بات ہوتی رہتی ہے، فلانا محل اور فلانا محل اور فلانا۔ تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں وہ پوچھا لوگوں سے کہ وہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بادشاہ تو اللہ ہے۔ کیا تربیت تھی ان لوگوں کی۔ ہمارے یہاں تو امیر ہوتا ہے، امیر، اور وہ محل میں نہیں رہتا۔ وہ آج قبرستان کا کچھ کام تھا، کرنے گیا تھا، اور وہیں کہیں کام کر کے یا وہاں ہوگا یا تھک گیا ہوگا تو لیٹ گیا ہوگا، تو وہ قبرستان میں آپ چلے جائیں۔ تو وہ ایلچی، وہ سفارتکار جو بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار میں جاتا تھا، کر و فر دیکھا تھا، اور جس بادشاہ کے پاس سے آ رہا تھا اس کا اپنا کر و فر تھا۔ تو یہ جب تلاش کرتا کرتا وہاں پہنچا تو سیدنا فاروق اعظم نے ایک اینٹ سر کے نیچے رکھی تھی اور لیٹے ہوئے تھی اور گہری نیند میں تھے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی گھوڑا، کوئی مسافر، کوئی محافظ، کوئی تو ہوگا، لیکن چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا۔ پریشان ہو کے سیدنا فاروق اعظم کا چہرہ دیکھنے لگ گیا۔ جب وہ چہرہ دیکھنے لگا تو ہیبت سے اس کا وجود کانپنے لگ گیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ جس قدر میرا وجود کانپا تھا آج میں تصور کرتا ہوں تو یقین نہیں آتا۔ میرے وجود کے اندر ایک لرزہ طاری تھا اور میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس کے دم سے، جس کے نام سے اور جس کے کام سے شہنشاہ روم بھی کانپ رہا تھا اور شہنشاہ فارس بھی کانپ رہا تھا، اور وہ لیٹا ہوا ہے، ایک اینٹ کے سرانا ہے، محافظ بھی کوئی نہیں، ساتھ بھی کوئی نہیں، اکیلا تن تنہا ہے۔ تو جب وہ غور سے دیکھنے کے بعد اس کے دل نے کہا کہ سن، آج پہلی مرتبہ تو کسی انسان کو دیکھ رہا ہے، پہلے تو تیری ملاقات جانوروں سے ہی ہوتی تھی، اب یہ انسان ہے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے، اس نے بڑے ادب سے سلام کیا، متاثر تو ہو چکا تھا، سلام کیا۔ سرکار نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی میں سفیر ہوں، ایلچی ہوں، شہنشاہ روم کی طرف سے کچھ تحائف ہیں آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ میں تو حیران پریشان تھا، میں تو بادشاہ ہوں، بادشاہ کے محلوں سے آیا ہوں، اور جتنی میں نے سفارتکاری کی ہے بادشاہوں کی ہے، لیکن زندگی میں پہلا انسان دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھا لیا، اس کو کہا کہ اللہ نے سب انسانوں کو ایک پیدا کیا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، مرد آزاد پیدا ہوا ہے، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کو غلام بنانے کی کوشش کرے گا میرا رب اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ باتیں سنتا رہا۔ اس کے بعد یہ تحائف تو میں آپ کو بعد میں پیش کروں گا، پہلے تو مجھے آپ کلمہ شریف پڑھا دیں۔ جس نعمت کو میں اب حاصل کرنے والا ہوں یہ ان تمام تحائف سے اونچی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس امت کے پاس، یعنی ہمارے پاس اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس بے تحاشا مال ہے، بے تحاشا دولت ہے،
ایٹمی پاور بھی ہیں ہم، بڑے بڑے جغادری ہمارے اندر موجود ہے، اور چھوٹا سا اسرائیل ہے جس کا بیت المقدس پہ قبضہ ہے، ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ اور پتہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جرنیل نے خط لکھا، ہرکارہ بھیجا کہ حضور بطریق نے مجھے کہا ہے، یعنی لاٹ پادری نے کہا ہے، میری کتاب یہ کہتی ہے کہ جو بندہ اس کو فتح کرے گا ہم اس سے لڑ نہیں سکیں گے، شکست کھا جائیں گے، لیکن اس کا جو نام ہے وہ عین میم رے سے شروع ہوگا، عین میم رے سے شروع ہوگا۔ اس نے کہا وہی تو ہمارا امیر ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ تو آپ نے خط لکھا اس کو، اپنے خادم کو لے کے چل پڑے مدینہ طیبہ سے بیت المقدس تک۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک ہی سواری تھی، تو جب وہ قریب پہنچے تو غلام جو تھا وہ سواری پر تھا اور سرکار کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی، اور 14 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑے پہ۔ جرنیل نے کہا، سپہ سالار نے کہا کہ حضرت ملاقات کرنی ہے لاٹ پادری سے، یہ ایک جوڑا آپ پہن لیں۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ جوڑا تیرا تکبر کی علامت ہے، پیچھے تو میں ایسے آیا ہوں، اب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ متکبر ہو جاؤں، تو میں یہ تکبر والا لباس نہیں پہنوں گا۔ بابا اگر فتح میرے ہاتھ میں لکھی ہے تو میں یوں ہی جاؤں گا 14 پیوند کے ساتھ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، مورخین سے پوچھ لیں، لاٹ پادری جو تھا بیت المقدس کا، اس نے چابیاں وہ تشت میں رکھی ہوئی تھیں اور لا کے حضرت فاروق اعظم کی نظر کر دی، حضور یہ ہیں چابیاں بیت المقدس کی، ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے۔ کتنی بدبختی ہماری کہ ہم دنیا والوں کو اپنی مظلومیت کی داستانیں تو سناتے ہیں، لیکن ایسے شاندار لوگوں کی زندگی کبھی نہیں سنائیں گے۔ لوگ تو ہمیں یہی سمجھتے کہ یہ مسلمان مظلوم قوم ہے، ظلم ہوا تھا ان پر۔ ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ، ہمارے مولوی، ہمارے نعت خوان، ہمارے شاعر، کبھی توفیق نہیں ہوئی الا ماشاء اللہ کہ 4 لفظ اس آدمی کے بارے میں کہہ دیں جس نے 22 لاکھ مربع میل فتح کر کے اسلام کے دامن میں ڈال دیا تھا، اور بیت المقدس کو بغیر لڑے فتح کر کے چابی ان کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جی کہ ظلم ہوا ہے، مظلوم ہے جی، مظلوم ہے جی۔ وہ جو فاتح تھے ہم نے ان کو بھی ظالم بنا کے پیش کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے گھر میں اگر فساد ہو تو چھپاتے ہیں بات لوگ کہ یار باہر نہیں نکالنی ہم نے، باہر وہ اپنی اچھی باتیں دکھائیں گے، اور ہم ایسی بدبخت قوم ہیں کہ مظلومیت اپنی پہلے دکھاتے ہیں، اچھی باتیں ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ظلم ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ جس کنویں کو خریدا تھا جو آج تک جاری ہے، اس کا پانی بند کر دیا، 40 دن بند رہا۔ کبھی ذکر ہوا ہے اس بات کا؟ بار وہ ایک میرا موضوع نہیں ہے، دل اکھڑ نہ جائے۔ کل انشاءاللہ البدری مسجد میں جمعہ جو پڑھاؤں گا تو وہ سیدنا فاروق اعظم کی سیرت طیبہ پر چند اوراق کھولوں گا، تاکہ ہماری امت کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو پتہ لگے کہ اسلام کس طرح پھیلا تھا اور کن کن مقدس شخصیات کی طفیل اور ان کے کردار کی عظمت کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا، پتہ لگ جائے۔ یہ سبق ہمارا چونکہ روٹین میں آ رہا ہے، اور آج کا میں روز ہی کہتا ہوں کہ بڑا خوبصورت سبق ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں جو سبق پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یہ آج سب سے زیادہ خوبصورت سبق ہوگا، لیکن اگلے دن پڑھتا ہوں تو پھر میری حیرت اپنی گم ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے،
والدہ کو ہی اللہ نے مقرر کر دیا. لمبی کہانی ہے، اب آگے چل کے سبق آئے گا. یہ اللہ پاک نے الہام کیا، ان کی والدہ کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیا. مائی صاحبہ نے پکڑ لیا، بی بی آسیہ نے محل میں لے گئے. مرضعہ یعنی دودھ پلانے والے کی تلاش شروع ہوئی، چونکہ بہن ساتھ ساتھ آ رہی تھی دریا کے. اس نے کہا مجھے پتہ ہے ایک عورت ہے جو دودھ پلا سکتی ہے. تو حضرت موسیٰ کی والدہ کا ہی پتہ دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہی دودھ پلایا. جب دودھ کی مدت ختم ہو گئی تو وہ محل میں تشریف لے آئے، اور محل میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کے ہاتھوں پرورش کروائی اس کی. اور پتہ ہے مفسرین محققین لکھتے ہیں کہ 400 سال تک فرعون جو تھا وہ سرکشی کر رہا تھا. 400 سال تک سرکشی کر رہا تھا، اور نہ کبھی بارش رکی تھی، مسلسل بارش، نہ کبھی پیداوار میں کمی ہوئی. یہ تو ہمارے جیسے بدبخت لوگ ہیں، جب آ جائیں تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن بدبختوں کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا. وہ اتنا بدبخت تھا کہ بارش بھی نہیں رکی، پیداوار بھی کم نہیں ہوئی. اور سنو، اللہ نے اس کو کوئی بیماری بھی نہیں دی، سر درد بھی نہیں ہوا، اور نہ اللہ نے اس پہ بڑھاپا طاری کیا. موسیٰ علیہ السلام پل گئے، بڑا جوان ہو گئے، مارا ایک کو، نکل گئے وہاں سے. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے. سارا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا تو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا. اب نبوت مل گئی. جب نبوت مل گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، ہم دعا نہیں مانگتے، اللہ جانتا ہے. مجھے تو یہ شکوہ ہے اپنے بہن بھائیوں سے، بچوں سے، دعا نہیں مانگتے ہم. یقین کریں، ایٹ لیسٹ چلو ہر نماز کے بعد نہ صحیح تو سحری کو مانگا کرو. ایک لسٹ بناؤ بڑی لمبی، جتنی پڑھ سکتے ہو اللہ کی بارگاہ میں پڑھ دو. آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ کرنے والی تو وہ ذات ہے نا، وہ بندوبست کرے گا آپ کا. ایک لسٹ بنا لو. میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. الحمدللہ مدت گزر گئی، جو کام ختم ہو جاتا ہے اس کو نکال لیتا ہوں، نیا داخل کر دیتا ہوں. کام چل رہے ہیں، سب کے چلتے ہیں، لیکن ہم نہیں دعا مانگتے. ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں فلاں سے کہوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، فلاں میرا سہارا ہے، فلاں میرا تھڑ دار واقف ہے تو فلاں میرا وزیر واقف. ہم ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں. او بھائی، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ ہر چیز تمہارے تابع کر دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا رب شرح لی صدری، یا اللہ تو نے مجھے نبوت تو دے دی، اب میرا سینہ بھی کھول دے. بادشاہی تو کر کے آئے تھے نا، بادشاہ زادے تھے، تصور نہیں کر سکتے جو ان کا ترنگ تھا مصر کے اندر. درویش ہو گئے. شعیب علیہ السلام نے ویسے 8-9 سال ان سے بکریاں چروائیں. پھر بی بی صفورہ کا رشتہ ہوا تو رئی صحیح کسر بھی نکل گئی، بالکل درویش. کہا اللہ میرا سینہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا کام بھی تو آسان کر دے. یہ بڑا مشکل کام ہے جہاں تو بھیج رہا ہے مجھے. وہ کر و فر تو میں دیکھ کے آیا ہوں نا، کیا کر و فارے نے فرعون کی. یا اللہ میرا کام آسان کر. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. چونکہ فرعون نے تانا دیا تھا اس کو، وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، تیری بات نہیں سمجھ میں آتی ہمیں. دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. درویش کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ ساری زبان ہی کھول دے تو اللہ کھول دیتا، لیکن جتنا مانگا. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو بڑے ذہین تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں مانگا پورا؟ یہ آگے آئے گا. بہت لوگوں کی کم نگاہ جاتی ہے اس طرح جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. یہ قرآن پڑھو تو سینہ کھلتا ہے انسان کا. بات چیزیں ایسی ہیں جو ہماری تفاسیر میں نہیں ہوتی، وہ آپ کے سینے میں اللہ نے داخل کی ہوئی ہیں. قرآن پڑھو گے تو کھلنا شروع ہو جائیں گی. کیوں نہیں پوری دعا مانگی بھائی؟
اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی تھی؟ نہیں. یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. اب اگلی بات ہے، کیوں نہیں مانگی؟ پوری زبان کیوں نہیں کھلوائی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اے اللہ میرے گھر میں سے میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے. میرے گھر میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دے. اب سوچو، اب آگے کیا کہتے ہیں؟ ہارون اخی، اور ہارون کو کر دے. وہ 3-4 سال بڑے تھے ان کے بھائی. ہارون کو تو میرا وزیر کر دے. اشدد بھی ازری، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے. میرا بھائی تو وزیر بنا دے، اور اس سے کیا ہوگا کہ میری کمر مضبوط ہو جائے گی، ہم دو ہو جائیں گے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے اللہ میری نبوت میں تو اس کو شریک کر دے. وَأَفْصَحُ لِسَانًا مِّنِّي، چونکہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے. کیا بات ہے، سمجھ آئی بات کی کہ اپنی کیوں نہیں گرہ کھلوائی؟ وہ بھائی کے لیے نبوت مانگ رہے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عمرہ شریف پہ تشریف لے گئیں، تو راستے میں ایک جگہ قیام کیا. انہوں نے جب قیام کیا تو وہ عرابی تھا، بدو کے پاس قیام کیا. تو وہاں پر کسی کو پتہ چلا کہ ام المومنین تشریف لائی ہوئی ہیں، تو لوگ اکٹھے ہو گئے. اب انہوں نے سوال کیا بی بی صاحبہ سے، بی بی صاحبہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کون سا بھائی ہے جس بھائی نے سب سے زیادہ بھائی کو فائدہ پہنچایا؟ کون سا بندہ ہے؟ بی بی صاحبہ سے سوال ہوا، کون سا ایسا بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا؟ تو جس بدو کے گھر میں سرکار تشریف فرما تھی، بدو نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ آپ نے فرمایا کہو. کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. یہاں تو کسی کو مکان میں ہم شریک نہیں کرتے، 1 فٹ جگہ ہو. میرے گھر کے اندر یہ مسئلہ میں نے دیکھا، 1 فٹ جگہ کے لیے 2 بھائی لڑتے رہے ساری زندگی. اخیر وہ قبروں میں چلے گئے. زمین وہی کی وہی ہے، وہ 1 فٹ زمین وہی ہے، ساری زندگی لڑ کے گزار دی. اور یہاں کیا ہے؟ اچھے خاصے بادشاہ زادے، پیغمبری مل رہی ہے، اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو میرے بھائی کو نا پہلے تو میرا وزیر مقرر کر دے، اور جب وزیر مقرر کر دے تو پھر اس کو ایسا نبی بھی بنا دے. تو اس کو وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو وزیر بھی بنا دے. کرتا ہے کوئی ایسا کام؟ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری حیرت گم ہو گئی کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میرے نبی کی امت میں ایسے ایسے بدو، ایسے ایسے عرابی موجود ہیں کہ جن کو اتنا خوبصورت دماغ اللہ نے دیا ہوا ہے، اور کہاں لے گیا بات کو. حالانکہ نبی ہوتے ہیں، ہم تو ایسے بونگیاں مارتے رہتے ہیں، جی میں نبی جیسا ہوں یا نبی میرے جیسا ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت مولا علی شیر خدا بھی بھائی تھے، سرکار کے بھائی تھے نا، ان کے گھر میں پلے تھے، دونوں بھائی تھے، ایک باپ کے ساتھ گزارا کیا ساری زندگی. تو جس رات سرکار کو ہجرت کا حکم ہوا تھا، جس رات سرکار کو ہجرت کا حکم ہوا تھا، تو سرکار نے علی سے کہا بھائی میرا آج بستر ہے وہ موت کا بستر ہے، تلواریں، تیر، تفنگ سب زہر میں بجھے ہوئے لے کے کھڑے ہیں مجھے مارنے کے لیے. لیکن بھائی اگر تو آج میرے بستر پر سو جائے، اس موت کے بستر پر، تو ایسا کرنا بھی کل صبح اٹھ کے میری جو امانتیں ہیں نا فلاں 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 جگہ کی یا فلاں فلاں لوگوں کی میری امانتیں ہیں، وہ لوٹا کے تم مدینے آ جانا. ذرا غور کریں بات پہ. حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی کوئی زندگی کا خوبصورت واقعہ سنائیں، کوئی خوبصورت بات بتائیں.
حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے کیا کسی کو بھی نہیں پتا کل کیا ہوگا، یہ سب علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک رات مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا، ایک رات کا مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا تلواریں زہر آلود ہیں، خنجر زہر آلود ہیں، جان کا دشمن ہے، حملہ ہوگا، لیکن علی تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تو صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بھرپور نیند نہیں سوئی جو اس رات میں سویا تھا، چونکہ مجھے یقین تھا میں صبح اٹھ جاؤں گا۔ کس کو یقین ہوتا ہے صبح اٹھ جائے گا؟ لیکن حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی کے منہ سے نکلا تھا۔ نبی کی کیا شان ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا تو سوچو مالک کتنا خوش ہوا ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ میں نواز رہا ہوں، اور وہ بھی نبوت سے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ میرا بھائی بھی نبی بنا دے، وہ افصح لسانا منی۔ اب میں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مفسر کا قول نہیں بھائی، میں نے کہا اگر وہ پوری زبان کھلوا لیتے تو یہ لفظ بھائی کے بارے میں کبھی نہ کہتے وہ کہ یا اللہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ بات اتنی اللہ سے کی کہ جس کے بعد گنجائش رکھی تاکہ میں بھائی کے لیے نبوت مانگ لوں۔ کاش ہم بھی ایسے بھائی بن جائیں۔ اللہ جانتا ہے بھائی بننا، وہ بزرگ نے بھی کہا تھا درویش نے، بھائیاں باج محمد بخشا کانڈ ننگی، کیوں کہا تھا اس نے؟ یہ درویش لوگ قرآن جانتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے اشدد بھی ازری، یا اللہ تو میرا بھائی میرا وزیر بنا دے، نبی بنا دے، اور اس کو نبوت عطا کر دے، تاکہ کئی نسبحک کثیرا، اکیلا کہاں ذکر کرنے والا، یا اللہ میرا بھائی ساتھ ہوگا تو ہم 2 ذکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ اب سرکار فرماتے ہیں اکیلا ذکر کرنا اور جماعت کے ساتھ ذکر کرنا، اس کی ہے جو اہمیت ہے وہ اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی موقع ملے، اب ہم بیٹھے نا درس سن رہے ہیں ایک دوسرے کا، میں آپ سے بیان کر رہا ہوں جو میرے پاس ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، بچیاں بھی ہیں میری، بہنیں بیٹیاں بھی ہیں میری، سارے سن رہے ہیں۔ اب یہ سننا اور میرا اکیلا بیٹھ کے بیان کرنا کو فرق تو ہوگا، نہ جانے کتنے لوگوں کو۔ میں حیران ہوں، اللہ جانتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ جو درس میں دیتا ہوں اس درس کی برکات میں نے کیا دیکھی ہیں، اور مجھے کس قسم کی کالیں آتی ہیں اور لوگ اپنے احوال مجھے سناتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے اور مل بیٹھنے کی برکت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اچھا جب یہ بات کر لی نا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف ہوا کہ کہیں میں کوئی زیادہ تو نہیں مانگ لیا، کہیں میں نے کوئی زیادہ تو نہیں مانگ لیا۔ کہا انک کنت بنا بصیرا، یا اللہ تو جانتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں، میرے اندر کوئی چکر نہیں ہے، تو جانتا ہے کچھ زیادہ ہی کہہ گیا ہوں۔ انک کنت بنا بصیرا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کوئی میں زیادہ ہی بول گیا ہوں۔ لیکن قربان جائیں اللہ کا جواب کیا تھا یار۔ یہ سپارہ جو ہے یہ 16واں ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اس کا نمبر 20 ہے طٰہٰ کا، اور آیت 25 تا 36 یہ آتے ہیں، 25 تا 36 میں نے پڑھی ہیں، یہ آپ ضرور پڑھنا ہے، اس کو آپ کو یہ میرا درس تازہ ہو جائے گا۔ انک کنت بنا، یا اللہ کوئی زیادہ ہی کہہ گیا ہوں میں، معافی مل سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جواب کیا آیا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جا جو تو نے مانگا میں نے سب تجھے عطا کر دیا، جا جو تو نے مانگا میں نے سب عطا کر دیا، تیرا بھائی نبی بھی بنا دیا، اس کو میں نے وزیر بھی بنا دیا، تیری زبان کی گرہ بھی کھول دی، اور تیری یہ بات بھی مان لی ہے کہ ہوا افصح لسانا منی، ہارون مجھ سے زیادہ خطیب ہے، زیادہ
زبان اس کی فصیح ہے. پھر یہ بات بھی سن لیے، جا جو تو نے مانگا وہ سب کچھ میں نے تمہیں عطا کر دیا. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی کی کتنی بڑی شان ہے. ہمارے پاس یہ ترنگ ہے، جس ترنگ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا تھا. تو یار کبھی سوچا کرو ہم کیسے ان جیسے ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے. ہم کہتے ہیں وہ بشر تھے، انسان تھے، باب آدم کی اولاد میں سے تھے. لیکن بھائی وہ ہم ان جیسے نہیں ہیں. بے شک انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن ہم ان جیسے نہیں ہیں. یہ دماغ میں رکھ کے قرآن پڑھا کرو، پھر دیکھو قرآن کی کتنی برکات نازل ہوتی ہیں. تو دوستو یہ تھا آج کا سبق کہ بھائی بھائی ہوتا ہے. اللہ کے لیے اگر کسی کا بھائی ناراض ہے تو اسے منا لو. اللہ پسند کرتا ہے بھائی بھائی کا مل کر رہنا، اور مل کر رہنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا نماز پڑھنا، ذکر کرنا اللہ کو بڑا منظور اور مقبول ہے. اگر بھائی کو ساتھ ملا لیں، ناراضگیاں چھوڑ دو، چکر بازیاں چھوڑ دو. یہ خواتین کے کہنے پر، اس کے کہنے پر، اس کے کہنے پر، فلاں نے مجھے کہہ دیا تو ڈھمخان نے کہہ دیا، چھوڑو سب باتوں کو. بھائی بھائی ہوتا ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے. رات ہم نے وہ مکمل کر لیا تھا، دعائے قنوت وہ یاد بھی ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. آج وہ مختصر دعا جو اس کے بعد پڑھتے ہیں ہم، وہ آپ کو یاد بھی ہے لیکن پھر کہہ لیتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہم کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ربنا ربنا، یہ لمبا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا. کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ ربنا. ربنا نہیں ہے، اس کا معنی بدل جائے گا. کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا، ربنا آتنا. یہ بھی لمبا ہے نا بھی. ربنا آتنا نہیں ہے، اکثر یہی پڑھتے ہیں ہم لوگ. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری. اس کا معنی بدل جاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. سٹاپ کر سکتے ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آگے کیا ہے؟ وقنا. یہ بھی لمبا کرنا. وقنا نہیں ہے، وقنا عذاب نہ، وقنا عذاب النار. عذاب النار. نون کے اوپر شاد آئے یا میم پہ شاد آئے، تھوڑا دیر لگاتے ہیں، اس کا حسن بڑھ جاتا ہے. نون پہ شاد آئے یا میم پہ شاد آئے، یہ دماغ میں بٹھا لو. جب بھی آئے آپ نے یہ میری بات یاد کرنی کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی وہاں دیر لگانی. عذاب النار، عذاب النار. ویسے تو لفظوں کا فرق ہوتا ہے، جیسے عذاب ہے نا تو زیا زال ہے، اور ہم عام طور پر زے پڑھتے ہیں، عذاب نہیں، عذاب. عذاب یہ یہ تو کسی بھی امام اور قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ تلفظ ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن سبق کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.